بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 23۔ وہ ایک چھوٹا سا بار تھا۔ بار کے باہر ہی کھڑے ہوئے چوکیدار سے میں نے اوبے اسکوائر کے بارے میں پوچھا تو وہ چونک کر بولا، کیا آپ کہیں باہر سے آئے ہیں جناب؟ جی، سوداگروں میں سے ہوں۔ مسٹر ڈائسن آپ کو سامنے والی عمارت میں مل جائیں گے۔ اب سے 1 گھنٹے پہلے تو وہ یہاں سے اٹھے ہیں۔ کیا سامنے والی عمارت اوبے اسکوائر ہے؟ وہ اس کے نیو سائن نہیں دیکھے آپ نے؟ چوکیدار نے بتایا، اور میں بہرحال خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اب مسٹر ڈائسن کون ہے اور کیا ہے ان کے بارے میں تفصیل تو مجھے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال جب میں فلیٹ نمبر 22 کے سامنے پہنچا اور میں نے بیل کا بٹن دبایا تو دروازہ کھولنے والی شخصیت بھاری بھرکم جسامت کے انسان کی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور بری طرح چونک پڑا۔ اوہ میرے خدا، آپ آئیے، اندر آ جائیے، اس نے کہا۔ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ یا تو اس شخص کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جو اس نے مجھے فوراً ہی اندر آنے کی دعوت دے دی، یا پھر، لیکن اس یا پھر کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر میں نے سب سے پہلے اسے کہا، مجھے مسٹر ڈائسن سے ملنا ہے۔ میں ہی ڈائسن ہوں، آپ آئیے، پریشان مت ہوں۔ مجھے تو صرف اس بات پر حیرت ہے کہ اس قدر برق رفتاری سے آپ مجھ تک پہنچ گئے، حالانکہ اصولی طور پر غلام حیدر کو مجھے آپ کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، اور ہمارے درمیان طے یہ بھی ہوا تھا کہ پہلے غلام حیدر ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے گا، پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ لیکن جناب، میرا آپ تک کا آنا بالکل اتفاقیہ امر ہے، میں نے کہا۔ وہ کیسے؟ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح کہ بیچارہ غلام حیدر مجھے آپ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتا سکا، اور نہ ہی غلام حیدر سے اس کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی میری ملاقات ہو سکی۔ کیا مطلب؟ اس کی زندگی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ مر چکا ہے اور اسے انتہائی بدترین طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے الفاظ پر مسٹر ڈائسن اس طرح اچھلے تھے کہ اچھل پڑنے کا محاورہ غلط ہو گیا۔ وہ سچ مچ ہی اچھل کر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے آہستگی سے کہا، اوہ میرے خدا، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ بتائیے کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اتنی جلدی تو میرا خیال ہے کچھ بتانا ممکن نہیں ہوگا، لیکن آپ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ غلام حیدر تو میرا بہترین دوست تھا، اور اسے کس نے قتل کیا؟ جس شخص نے بھی اسے قتل کیا وہ خود وہاں موجود ہے اور میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ ڈائس ایک بار پھر اچھلا۔ ہاں، کیا آپ مجھے وہاں لے جانا پسند کریں گے؟ ابھی اور اسی وقت؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ضروری ہے۔ آپ نہیں سمجھتے غلام حیدر کی موت سے ہمیں کیسے کیسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر ذرا میں دیکھ بھی لوں، حالانکہ آپ کی باتیں مجھے بڑی عجیب لگ رہی ہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے راستے میں تمام تفصیلات بتا دیں؟ مسٹر ڈائسن، غلام حیدر کے پرس سے مجھے یہ شناختی کارڈ کچھ دوسرے کاغذات پر لکھے ایڈریس حاصل ہوئے تھے جس میں آپ کا یہ پتہ درج تھا، اور میں اس پتے پر یہاں پہنچا، اور اس میں بھی مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن بہرحال راستے میں ہی صحیح تعارفی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آپ جس مشن پر یہاں آئے ہیں، میرا مطلب ہے، اشارے کے طور پر صرف میں آپ سے اتنا عرض کروں گا، یعنی ایک نام، اور یہ نام ہے رانا اختیار خلجی۔ تو اس لیے ہم جتنے افراد کام کر رہے ہیں ان میں میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہوں تو آئیے، بقیہ باتیں راستے میں ہوں گی۔ اور بہرحال میں اس بات سے مطمئن ہو گیا تھا راستے میں۔ میں نے مسٹر ڈائسن کو تفصیلات بتائیں کہ کس طرح ہم لوگ یہاں پہنچے تھے، اور کس طرح اس کیبن میں مجھے وہ شخص ملا، اور بعد میں وہ مجھے لیے ہوئے اس عمارت تک آیا۔ ہم اس عمارت تک پہنچ گئے جہاں یہ پراسرار واقعات پیش آئے تھے۔ مسٹر ڈائسن مجھے وہاں لائے تھے۔ انہوں نے کہا، یہی عمارت ہے نا؟ ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ
واقعی غلام حیدر کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ایک بدترین اطلاع ہے میرے لیے۔ کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کمرے میں جہاں وہ اور میں گئے تھے دونوں لاشیں وہیں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کی بند فضا میں عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈائسن نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ایک خطرناک آدمی ہے اور ہم اسے ایک بدترین انسان کی حیثیت دیتے ہیں۔ اصل میں اگر آپ کو اس بارے میں کچھ معلومات حاصل ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں راشک میں جب منشیات کے سوداگر آتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لٹیروں کو لوٹتے ہیں، تو اس آدمی کا نام ان لوگوں میں بھی شامل ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی موت معمولی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہاں اس کے دشمن ہیں، اور یہ دوسرا جو آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے یہ بھی اس کا بدترین ساتھی ہے۔ لیکن میرا دوست غلام حیدر، کاش ایسا نہ ہوتا۔ نہ جانے یہ لوگ کیوں اس کے پیچھے لگ گئے۔ بہرحال اب ان لاشوں کو یہاں سے اٹھوا دینا زیادہ ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں غلام حیدر کا ٹیلی فون استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، میں نے مختصراً کہا۔ پھر مسٹر ڈائسن نہ جانے کسے فون کرتے رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ اب ایک اچھی شخصیت کا مالک نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ سرکاری طور پر میں یہاں کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض سر انجام دیتا ہوں، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں باقاعدگی سے ڈرگز کے اسمگلرز کو تحفظ دیا جاتا ہو، وہاں کسی سرکاری آدمی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے اس کا آپ کو اندازہ بھی ہوگا۔ لیکن یہاں تو سرکاری طور پر کچھ ہوتا ہی نہیں، میں نے کہا۔ یہ ایک طویل بحث ہے۔ اصل میں بات تو مقامی حکومت کی ہے۔ یہاں مقامی حکومت کے نمائندے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے کوئی خاص اثرات نہیں ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ معمولی پیمانے پر ہم لوگوں کا ایک گروہ ہے جو کام کرتا ہے، باقی سب کچھ مقامی لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر چند افراد اور آ گئے۔ اس کے بعد یہاں مختلف کارروائیاں ہونے لگیں۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ مسٹر ڈائسن کی اصل حیثیت کیا ہے۔ مسٹر ڈائسن نے آخر کار مجھ سے کہا، یہ سارا کام تو خیر ہوتا رہے گا، اب چونکہ آپ غلام حیدر سے نہیں مل سکے اور وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس لیے اب براہ کرم میرے ساتھ ہی آ جائیے، میں آپ کے لیے بندوبست کر دیتا ہوں۔ اوبے اسکوائر واپس آ جانے کے بعد ہم دونوں اس فلیٹ کے اوپر والے فلیٹ میں پہنچ گئے جہاں میری ملاقات مسٹر ڈائسن سے ہوئی تھی۔ اس فلیٹ کا نمبر 33 تھا اور شاید یہ مسٹر ڈائسن ہی کی ملکیت تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے 22 نمبر کے فلیٹ سے اس کے دروازے کی چابی لی تھی اور پھر اوبے والے فلیٹ میں پہنچ گئے تھے۔ بہرحال اچھا فلیٹ تھا جس میں کم از کم تھوڑا سا وقت گزارا جا سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر سے دکھاتے ہوئے کہا، آپ کو یہاں آرام کرنا ہوگا اور میری اور آپ کی ملاقات دن کی روشنی میں ہوگی۔ اس سے پہلے میں ذرا کچھ ضروری کاموں میں مصروف ہوں گا۔ غلام حیدر کی موت بہرحال میرے لیے الگ ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، عارضی طور پر آپ کو اپنے معلومات معطل کرنا پڑیں گے، لیکن اس کے بعد ہم جو بھی مدد آپ کو فراہم کر سکتے ہیں ضرور کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آرام کریں گے۔ اس کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نہ صرف اس کمرے کا بلکہ وہاں سے نکل کر اس فلیٹ کا جائزہ لیا۔ بس فلیٹ کیا تھا، ایک عجیب و غریب جگہ تھی۔ ویسے بھی راشد کی آبادی کے بارے میں ابھی حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زبردستی ایک شہر بسا لیا گیا ہے اور کچھ لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو محسوس کر کے یہاں پر سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ اب تک جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سب بس ایسا ہی لگتا تھا جیسے سب کا سب مصنوعی ہو اور ایک رات میں تعمیر ہوتا گیا ہو۔ میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے جس خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا، اس مقصد میں موت کے ان سوداگروں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لانی تھی جو یہاں پوست فروخت کرتے تھے، اور نہ ہی اس منڈی کے بارے میں مجھے کچھ معلومات حاصل کرنا تھیں، کیونکہ اس کے سلسلے میں کرنل ہمایون نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی۔ مجھے تو یہاں رانا اختیار خلجی کی بیٹی ثانیہ خلجی کو تلاش کرنا تھا، لیکن واقعات اتنے الٹے کر دیے گئے تھے کہ میری کھوپڑی ہی الٹ گئی تھی۔ اس وقت مجھے شدت کے ساتھ حسن فیروز کی کمی محسوس ہو رہی تھی، جس کی پھوپڑی میں کھوڑا تھا اور جو بہت سی مشکلات کا حل بن جایا کرتا تھا۔ آخر کیا ہوگا یہاں؟ فرض کرو
اگر میں یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں اور مجھے تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں تو اس سے اس لڑکی کے حصول کا کیا تعلق ہے؟ منشیات کی اس منڈی میں ظاہر ہے آنے والے اچھے لوگ تو نہیں ہوتے ہوں گے۔ ان خطرناک لوگوں کے درمیان میں کس طرح جگہ بنا سکتا ہوں؟ اور یہ مسٹر ڈائسن، یقینی طور پر نام کی مناسبت سے یہ شخص عیسائی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ انگریز تو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس دیسی عیسائی کی یہاں کیا حیثیت ہے؟ کہتا تو یہ ہے کہ حکومت کا نمائندہ ہے، اور بہرحال لگتا بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو لاشوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے اس سے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ میرے بارے میں بھی یہی شخص جانتا تھا، اور بقول اس شخص کے غلام حیدر مجھے اس کے پاس لے کر آنے والا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بیچارہ غلام حیدر ہی اس دنیا میں نہ رہا، پتہ نہیں کس قسم کا آدمی تھا اور اسے کیوں قتل کر دیا گیا تھا۔ ویسے جس انداز سے اسے قتل کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی اس پر تشدد کر کے کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ بڑے پراسرار واقعات اور حالات تھے جو مجھ جیسے آدمی کے لیے بڑی سنسنی خیز نوعیت کے حامل تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان ایڈونچر پسند ہو تو زندگی میں ایسے شاندار ایڈونچر سے کم ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن بہرحال اصولی طور پر بات سمجھ میں نہیں آنی چاہیے، اور بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ جانے کب تک میں اسی طرح اس بستر پر لیٹا حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا چاہیے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور پھر میں سو ہی گیا، لیکن دوسری صبح بڑی عجیب و غریب تھی، ایک خاص اہمیت کی حامل۔ میرے نتنوں میں گوشت بھوننے کی خوشبو آئی تھی، اور پتہ نہیں اس خوشبو سے جاگا تھا یا پھر کچھ اور آہٹیں جو مجھے سنائی دی تھیں۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ روشنی کی اس تیز کرن نے اصل میں میری آنکھوں میں چپ کر مجھے جگایا ہے، جو دروازہ کھلنے سے پیدا ہوئی تھی، اور دروازہ کھول کر جو شخصیت اندر داخل ہوئی تھی اسے دیکھ کر تو آنکھیں خود بخود کھل جانی چاہیے تھیں۔ اگر حسن فیروز یہاں موجود ہوتا تو بستر پر ہی سر کے بل کھڑا ہو جاتا۔ لڑکی ایسی ہی شخصیت کی مالک تھی۔ سانولے سلونے رنگ پر جو حسین نقوش کندان تھے وہ ایک بار دیکھنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ اگر ان پر سے نگاہیں ہٹا لی جائیں تو انسان بد ذوق کہلاتا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 17-18 سال رہی ہوگی۔ قد و قامت انتہائی خوبصورت، آبنوسی رنگت، چہرے کے نقوش دل فریب، موٹی موٹی سیاہ آنکھیں اور لمبے جھولتے ہوئے سیاہ بال۔ آنکھوں میں نیند جیسے خمار کی سی کیفیت تھی، اور اس خمار نے ان آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی تھی۔ پیروں میں پازیب سے ملتی جلتی چھوٹی چھوٹی گھنگروؤں جیسی پایلیں تھیں، اور ان سے ہلکی ہلکی موسیقی فضا میں بکھر رہی تھی۔ ہونٹوں پر جیسے قدرتی مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور مجھے دیکھا، اور پھر وہاں سے بھی آگے بڑھی، ایک الماری میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں اٹھائیں، اور اس کے بعد خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک بار پھر مڑی تھی اور مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ یہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں اور آنکھوں کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بڑی عجیب و غریب فطرت کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی پسند آ جائے، اور خصوصاً تعلق صنف نازک سے ہو، تو خواہ مخواہ ذہن میں بے شمار شبہات ابھرنے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر ایسی ہی کیفیت کی حامل ہوتی ہے۔ بہرحال اب تک کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کم از کم ایسا تو بے شک ہوا تھا کہ میں نے جوانی کی اس عمر کو ہی اولیت نہیں دی تھی۔ لیکن اس وقت اگر غور کرتا تو اس کمرے میں ایک خوشبو سی بکھری ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کے بدن کی ہی خوشبو تھی۔ اس میں کسی پرفیوم کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اپنے چہرے کی نحوست کس طرح دور کروں کہ اتنی دیر میں دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، اور آنکھیں پھر اس حسین جاں فضا کو دیکھنے کی طلبگار ہوئیں۔ لیکن آنے والی شخصیت مسٹر ڈائسن کی تھی، جو سلیپنگ سوٹ میں انتہائی بھدے اور بے تکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے جمالیاتی ذوق کا یہ حشر دیکھ کر دل چاہا کہ کوئی وزنی چیز اٹھا کر مسٹر ڈائسن کے سر پر دے ماروں۔ بھلا اس کے بعد ان کی کیا گنجائش تھی؟ لیکن مسٹر ڈائسن نے کہا، باہر نکلیں گے تو بائیں طرف ایک چھوٹی سی راہداری نظر آ جائے گی، جس کے اختتام پر غسل خانہ موجود ہے۔ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں مسٹر گل مراد، کہ راشق باقاعدہ آباد شہر نہیں ہے۔
یہاں تو آپ سمجھ لیں کہ انتہائی وحشت صفت لوگوں نے اپنے لیے کچھ عمارتیں تعمیر کر لی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرکاری طور پر اسمگلرز کے اس آباد شہر میں بھی کچھ مداخلت کر دی گئی ہے، لیکن یہاں سرکاری مداخلت کو بالکل بے ضرر پا کر اسمگلروں نے بھی اس کی اجازت دے دی ہے۔ اب یہاں جو کچھ ہے بس یوں سمجھ لیں کہ نہ جانے کس کس کے رحم و کرم پر ہے۔ مسٹر گل مراد، اگر آپ حکومت کی جانب سے منشیات کے سوداگروں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے تشریف لاتے تو آپ یقین کیجئے کہ بڑا مسئلہ بن جاتا اور ہم آپ سے میلوں دور رہنا پسند کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ بیچارے غلام حیدر کی موت کسی غلط فہمی کی بنا پر ہی ہوئی ہو۔ وہ غلط فہمی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ اسمگلرز کو اس بات کا شبہ ہوا ہو کہ آپ ان کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور شاید ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور غلام حیدر اس کا ذریعہ بننے والا ہے۔ یہ میں ایسے ہی مفروضے کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ مکمل طور پر اسے حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا خیال بھی غلط ہو۔ غلام حیدر کیوں قتل کیا گیا ہے اور وہ 2 افراد آپ کو دھوکے سے وہاں کیوں لائے تھے؟ غلام حیدر کی موت واقع ہوئی تھی، اب یہ تو بعد میں ہی پتہ چل سکے گا کہ اصل صورتحال کیا تھی۔ ہاں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس راہداری کے اختتام پر غسل خانہ موجود ہے، آپ وہاں جائیے، منہ ہاتھ دھو لیجئے، شیو بنا لیجئے اور لباس تبدیل کر لیجئے، پھر آپ کے لیے ناشتہ آنے والا ہے۔ ابھی آپ نے اپنے کمرے میں ایک لڑکی کو دیکھا ہوگا، اس کا نام شیری ہے، اور شیری بہترین ناشتہ تیار کرتی ہے۔ کم از کم اور کچھ نہیں تو آپ کو اس کا ناشتہ ہی بے حد پسند آئے گا۔ بعد میں اس کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دوں گا۔ جائیے، میرا خیال ہے میں زیادہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اب میں خاموشی سے اٹھا، بغیر کوئی جواب دیے دروازے سے باہر نکل کر راہداری کے اس آخری حصے تک پہنچ گیا جہاں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہوا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو ایک انتہائی نفیس خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ سینٹر ٹیبل پر ناشتے کی قابیں ڈھکی ہوئی رکھی تھیں اور اس کے نیچے گرم گرم ناشتہ موجود تھا۔ ویسے میں نے رات کو بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اس وقت بڑی شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے کے نام پر جو چیزیں سامنے لائی گئی تھیں وہ کمال کی چیزیں تھیں۔ چاول ایک مخصوص انداز میں پکے ہوئے اور گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک خاص قسم کا قہوہ۔ حالانکہ اس وقت کھانے میں میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کم از کم انسان کے اندر زمانہ قدیم کی اتنی وحشت تو ہونی چاہیے کہ بھوکے انسان کے سامنے جب خوراک آ جائے تو وہ منتظر نہ رہے کہ کوئی آ کر اسے کھانے کی دعوت دے۔ اور میرے دوست مسٹر ڈائسن نے اس وقت میرے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا تھا۔ البتہ جب میں قہوے کی دوسری پیالی پی رہا تھا تو مسٹر ڈائسن اپنی خالی پیالی لے کر میرے پاس پہنچ گئے اور بولے، شیری نے مجھے بتا دیا تھا کہ قہوہ کافی مقدار میں موجود ہے، بس دوسرا کپ اس نے یہاں نہیں رکھا ہے، اس لیے میں اپنا خالی کپ لے کر آ گیا ہوں۔ لیکن اگر اس کے باوجود تم قہوے کا پورا برتن خالی کر چکے ہو تو مزید طلب کیا جا سکتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں مسٹر ڈائسن، اصل میں نہیں، بالکل نہیں۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ ناشتے میں شریک ہونا ہوتا تو میں پہلے سے یہاں موجود ہوتا، لیکن بہت عرصہ ہوا صبح کا ناشتہ نہیں کرتا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی پیالی میں قہوہ انڈیلا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا ہوا بولا، اب تمہیں راشی کے بارے میں مزید کچھ معلومات درکار ہوں تو مجھے بتا دو۔ راشی کا ایک بھرپور جائزہ لے لو اور اس کے بعد صرف یہ بتا دینا کہ تمہیں یہاں کسی چیز کی حاجت ہے یا نہیں۔ اس سے زیادہ شاید میں کوئی سرگرمی نہ دکھا سکوں۔ ویسے یہ جگہ اس وقت تک تمہارے پاس موجود ہے جب تک کہ تم اپنے طور پر یہاں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکو۔ اس نے قہوے کا آخری گھونٹ لیا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، راشی کے بارے میں چند الفاظ تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ یہاں کسی اجنبی کو بلا وجہ شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جب تک کہ تم ایسی حرکت نہ کر ڈالو کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف یا شک کا باعث ہو۔ اصل میں یہاں شکوک و شبہات کی گنجائش بہت کم ہے، کیونکہ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے طور پر اپنے بات سے بہت مطمئن ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس کے ماحول سے بھی۔ ہاں جب پوسٹ کے سوداگر آتے ہیں تو ذرا جوڑ توڑ ہو جاتی ہے، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہاں اگر کسی نے تم سے شناخت طلب کی تو تم منہ سے کوئی جواب نہیں دو گے،
بس دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر ان کی انگلیاں آپس میں پیوست کر لو گے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لو کہ یہاں کا کوڈ ہے، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ تم پوسٹ کے سوداگروں میں سے ہو۔ دلال، پوسٹ بیچنے والے، کاشت کرنے والے یا پھر خریدار، سب کی شناخت ایک ہی ہے۔ اس کے بعد کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ویسے ایک اور خاص بات بتا دوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جس جگہ پوسٹ کی منڈی ہوتی ہے وہ پوسٹ منڈی کہلاتی ہے، لیکن اس وقت جب منڈی نہ لگی ہو تب بھی چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ کھلے ہوتے ہیں، وہاں جہاں سے تم ضرورتیں حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس کرنسی موجود ہے اور کچھ معلوم کرنا چاہو تو ضرور معلوم کر لو، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ میں شکریہ ادا کروں گا مسٹر ڈائسن، واقعی آپ نے مجھے بڑی عمدہ معلومات فراہم کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ آسانیاں بھی جن کی مجھے ضرورت تھی۔ اس کے بعد مسٹر ڈائسن باہر نکل گئے تھے۔ میں خاموشی سے بیٹھا قہوے کے گھونٹ لیتا رہا، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ باہر نکل کر دیکھا جائے۔ معاملات واقعی بڑے دلچسپ ہیں، اور اب اپنی اوقات کو بھول کر کام کرنا بہت زیادہ مناسب رہے گا۔ حالانکہ بات بہت عجیب و غریب تھی۔ میں ایک لڑکی کی تلاش میں یہاں آیا تھا، لیکن چونکہ راستوں کا تھوڑا سا انتخاب کرنل ہمایون نے بھی کیا تھا، یعنی یہ کہ کرنل ہمایون مجھے رحمان شاہ تک بھیج کر یہ معلوم کرانا چاہتے ہیں کہ ثانیہ اس طرف آئی ہے، تو صورتحال بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ پوسٹ کے ان سوداگروں کے بارے میں بھی کرنل ہمایون کو کچھ معلومات درکار ہوں۔ بہرحال اب یہ آنے والے وقت پر منحصر تھا۔ میں ناشتے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مختصراً تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر زندگی رواں دواں تھی، دکانیں کھل رہی تھیں اور دکاندار اپنا اپنا سامان سجانے میں مصروف تھے۔ جیسا کہ میں نے راشد کے ماحول کے بارے میں بتایا کہ یہاں زندگی کو ضرورتوں سے آراستہ کیا گیا تھا، آبادیاں بھی تھیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے طور پر یہاں آ کر آباد ہوتے تھے، اور ان کچی پکی آبادیوں کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی۔ کھیتوں سے آنے والی سبزیاں اور پھلوں سے لدی ہوئی گاڑیاں ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ کچی سڑک پر دھول کے بادل اڑ رہے تھے، اور سبزیوں سے بھری ان گاڑیوں میں سے کبھی کبھی کچھ سبزیاں نیچے بھی لڑک جاتی تھیں، جنہیں چھوٹے چھوٹے بچے لوٹ لیا کرتے تھے۔ بلکہ بچوں کے گروہ ادھر ادھر چھپے ہوئے ان سبزیوں کی گاڑیوں سے گرنے والی چیزوں کا پیچھا کر کے ان سے لٹکتے ہوئے پھل بھی کھینچ لیا کرتے تھے۔ میں دلچسپی سے یہ مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ بڑا لطف آ رہا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بستی بڑے بے تکے طریقے سے آباد تھی۔ دریا بھی تھوڑے فاصلے پر موجود تھا، اور اس دریا کو دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ اس کا پاٹ بے پناہ چوڑا تھا، اور اس کی روانی بھی خاصی تیز تھی۔ دریا پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں سفر کر رہی تھیں جو ادھر سے ادھر آ جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ دریا کے دوسری طرف بھی باقاعدہ آبادی تھی، حالانکہ دریا کے اس کنارے سے اس طرف کی جگہ واضح نظر نہیں آتی تھی۔ میں اپنے طور پر چلتا رہا، اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے وہ عظیم الشان دروازہ نظر آیا جس پر کسی طرح کے کیواڑ لگے ہوئے نہیں تھے، لیکن اس کی بلندی 60 یا 70 فٹ سے زیادہ ہی ہوگی۔ سرخ پتھروں سے زمانہ قدیم کے رومن طرز کے ستون بنائے گئے تھے، اور راستہ انہی ستونوں کے درمیان میں سے گزرتا تھا۔ اس کے بعد اینٹوں کی دیواریں تھیں جو اتنی قدیم وسعتوں میں چلی گئی تھیں کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ جگہ مجھے بہت پسند آئی۔ میں اس بڑے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کو عبور کرنے کے بعد چند سیڑھیاں تھیں جنہیں طے کر کے میں آگے بڑھا تو مجھے وہاں اور بھی لوگ نظر آئے۔ بے شمار افراد تھے، اور یہاں بھی باقاعدہ ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے۔ زیادہ تر ریسٹورنٹ اس وقت بند تھے، لیکن چند پر کام ہو رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک سٹیج جیسی جگہ نظر آئی جہاں میزیں اور کرسیاں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ بہرحال بڑی پراسرار جگہ تھی۔ اس وقت یہاں کیونکہ لوگ موجود نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شام کو لوگ سیر و سیاحت کے لیے یہاں آ نکلتے ہوں، یا پھر پوسٹ کی سوداگری سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو باہر سے آتے ہوں۔ غرضے کہ میں نے اسٹیڈیم کا بہت بڑا حصہ دیکھ ڈالا، اور مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ منشیات کی اس سوداگری کو روکنے کے لیے بڑے بڑے ممالک اقدام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے کرتا دھرتا یہاں آ کر ان لوگوں کے طریقہ کار کو دیکھ لیں تو دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جائیں، اور یہ سوچیں
کہ اب تک جو وہ کرتے رہے ہیں وہ ایک بے مقصد عمل ہے۔ پوسٹ کی سوداگری اپنے طور پر مکمل طریقے سے ہو رہی ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔